سپہر کی 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی اور ان کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گی۔ بلوچستان کے سیلاب زدگان کو معاوضے کی ادائیگی فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال مانسون کی بارشیں 193% زیادہ ہوئی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں، جو آزمائش کی ہر گھڑی پر پورے اترے ہیں۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو مکمل ہڑتال کی اپنی اپیل دہرائی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گی۔ وہ آج قلعہ سیف اللہ کے علاقے خوشنوب میں خیمہ بستی کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کو فوری طور پر معاوضے کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اس آفت کے دوران جاں بحق ہونے والے کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے دے رہی ہے۔ بلوچستان کی حکومت بھی غمزدہ خاندانوں کو اتنی ہی امداد فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زخمی ہونے والوں کو بھی مالی امداد دی جائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب سے فصلوں، مویشیوں اور بنیادی ڈھانچے کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے مشترکہ سروے بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ فصلوں اور مویشیوں کے نقصان پر بھی لوگوں کو معاوضہ دیا جائے گا، جبکہ سیلاب سے متاثر بنیادی ڈھانچے کی مرمت بھی کی جائے گی۔ اس سے پہلے آج کوئٹہ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنے اور امداد اور بحالی کے کاموں پر شاہراہوں کے قومی ادارے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی کیمپوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت طبی سہولتیں مل سکیں۔ مانسون کی بارشوں اور سیلابوں کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی سندھ روانہ ہو گئی ہے۔ کمیٹی آج کراچی کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی۔ ایک بیان میں موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شیری رحمان نے کہا کہ ہم امدادی سرگرمیوں اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ریکارڈ بارشوں کے باعث سندھ اور بلوچستان میں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال 193% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بیشکی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور اضلاع میں بارش اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور انسانی جانوں کے ضیاع کے ابتدائی جائزہ رپورٹ تیاری کے بعد سیلاب متاثرین کی بحالی کی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دونوں اضلاع کے 236 علاقے متاثر ہوئے، جبکہ 4,33,542 ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا ہے۔ دونوں اضلاع میں 17 افراد سیلاب سے، جبکہ مکانات گرنے کے واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ادھر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن عثمان انور کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان میں 3500 خشک راشن کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ خاندانوں میں 5504 خیمے بھی عارضی رہائش گاہوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان بیت المال سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں شدید بارشوں سے متاثرہ افراد کو مالی امداد فراہم کرے۔ آج کراچی میں ایم ڈی بیت المال عامر فدا پراچا کی قیادت میں ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے متاثرین کو 15 دن کا راشن فراہم کیا ہے اور بیت المال امداد مزید مفید ثابت ہوگی۔ ایم ڈی بیت المال نے کچے کے علاقے کے لوگوں کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بیت المال کے 5 شیلٹر ہوم ہیں، جہاں 500 افراد کو عارضی رہائش دی گئی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج کراچی میں 7ویں مردم شماری کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی۔ ادارے شماریات کے سربراہ ڈاکٹر نعیم ظفر نے
اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت نے مردم شماری کی مشاورتی کمیٹی تشکیل دی ہے جو تمام تر ضابطہ کار کے حوالے سے کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مردم شماری شفاف اور اعداد و شمار بالکل درست ہونے چاہیے تاکہ اسے مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں جو آزمائش کی ہر گھڑی میں پورا اترے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج GHQ راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 95 برس مکمل ہونے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پیپلز لبریشن آرمی اور پاک فوج کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہیں اور ان کے ذریعے مشترکہ مفادات کا تحفظ جاری رکھا جائے گا۔ انہوں نے دونوں ملکوں افواج اور عوام کے درمیان دیرینہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے اپنے خطاب میں PLA کی یوم تاسیس کے موقع پر تقریب کی میزبانی پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاک چین تعاون کی مشترکہ کمیٹی کے حالیہ اجلاس کے ذریعے عسکری تعاون کا ایک اہم پلیٹ فارم قائم ہوا ہے جو دونوں ملکوں کی افواج کے تعلقات میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پشاور میں آج ہاؤسنگ کے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان میں کثیر منزلہ تجارتی اور رہائشی عمارتوں کے منصوبے وارسک 1 اور رحمان بابا کمپلیکس شامل ہیں۔ پورے خیبر پختونخوا میں پڑھے گا تو بڑھے گا کا خیبر پختونخوا کے عنوان سے بچوں کے اسکول میں داخلوں کی مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے محکمے نے رواں سال سرکاری اسکولوں میں 10 لاکھ طلبہ کے داخلوں کا ہدف مقرر کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ تعلیم نے اپنی موبائل ایپ کے ذریعے داخلوں کے عمل کو ڈیجیٹل بنا دیا ہے جہاں سے داخل ہونے والے طلبہ کے مکمل اعداد و شمار دستیاب ہوں گے۔ یہ مہم اس ماہ کے اختتام تک جاری رہے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو مکمل ہڑتال کی دوبارہ اپیل کی ہے۔ سری نگر سینٹرل جیل سے جاری ایک خصوصی پیغام میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند نائب چیئرمین نے کہا کہ 5 اگست کشمیر کی حالیہ تاریخ کا انتہائی المناک دن ہے اور کشمیری ہمیشہ اس کو یوم استحصال، یوم سوگ اور یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو RSS کی حمایت یافتہ مودی کی فسطائی حکومت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر کے کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں کہا کہ کشمیری ہندو توا کی غلامی پر شہادت کو ترجیح دیں گے۔ اناج سے لدا ایک بحری جہاز محفوظ راہداری معاہدے کے تحت آج یوکرائن کی بندرگاہ اوڈیشہ سے استنبول کے لیے روانہ ہوا۔ اناج کی برآمد اس وقت ممکن ہوئی ہے جب گزشتہ ماہ ترکی اور اقوام متحدہ نے روس اور یوکرائن کے درمیان اناج اور کھادوں کی برآمد کے حوالے سے ایک معاہدے پر ثالث کا کردار ادا کیا۔ برمنگھم میں دولت مشترکہ کھیلوں میں پاکستان کے حیدر علی آج ویٹ لفٹنگ کے 81 کلو گرام کی کیٹیگری کے مقابلوں کے فائنل میں حصہ لیں گے۔ لائٹ ویٹ کیٹیگری باکسنگ کے مقابلے میں پاکستان کے لیاس حسین کا ٹرینیڈاڈ کے اینتھونی شوان کا آج 16ویں راؤنڈ میں مقابلہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ ملک کے دوسرے حصوں میں موسم مرطوب رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 33، کراچی 29، گلگت 21، مری 20 اور مظفرآباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔
آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں لے 29، اننت اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبہ حکومتیں سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی اور ان کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گی۔ بلوچستان کے سیلاب زدگان کو معاوضے کی ادائیگی فوری طور پر شروع کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور بڑی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات منفرد اور مضبوط ہیں تو آزمائش کی ہر گھڑی پر پورے اترے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی